نوح علیہ السلام اپنی دعا کے آخر میں فرماتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے نہ معاف کیا، آپ نے مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو پھر تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام یہاں پہ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں اور کس چیز کے رحم کا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے تو آپ کو پہلے ہی کشتی میں سوار کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر کون سی مغفرت اور کون سی رحمت کا یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے؟ اور پھر خاسرین کا لفظ آیا ہے، اور خسارہ ایسے نقصان کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی تلافی ممکن نہ ہو۔ مفسر کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ وہی الفاظ ہیں جو کہ آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں مانگے تھے کہ اللہ پاک آپ ہمیں معاف فرما دیں اور آپ ہمیں رحم فرمائیں۔ گویا کہ ہر نبی جو ہیں اتنے اعلیٰ معیار پہ، جو کہ ان کے ایمان کا اعلیٰ معیار تھا، ان کے اعمال کا اعلیٰ معیار تھا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، رحمت مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ کانسیپٹ ہمیں کیا ملتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی، اچھی زندگی گزارنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ سے اس کے رحم کا سوال کرتا ہے۔ لہٰذا معافی اور رحم یہ محض گناہ کے بعد ہی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنے چاہیے، بلکہ نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ مفسر کرام جو بہت ہی خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں وہ کیا کہ نوح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، یعنی کہ بیٹے کی محبت، یہ چاہت اور اس کا اس طرح سے ڈوب جانا اور اس کا یہ سارا دکھ اگر یہ میرے اندر سے نہ نکلا اور میرے دل سے اگر اس کی محبت یا دکھ نہ نکلا، تو پھر تو بڑا خسارہ ہو جائے گا کہ آپ کی کچھ اور چاہت ہے، آپ کا فیصلہ کچھ اور ہے اور میرا دل کچھ اور چاہ رہا ہو، کچھ اور مانگ رہا ہو، تو گویا کہ یہ کلیش جو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان میں آ جائے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خسارے میں انسان اپنے رب کو کھو دیتا ہے، اپنے رب کو ہار دیتا ہے، اور جس نے اپنے رب کو کھو دیا اس سے بڑا اور کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی اس نقصان کی کوئی تلافی ممکن ہے۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں لہٰذا عبادت کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے، مگر اپنی سوچ بدلنا، اپنی محبت بدلنا، اپنی رائے کو بدلنا، اپنی زندگی کے لائف سٹائل کو بدلنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دعا کے اندر بہت ہی گہری اطاعت کا اللہ پاک سے سوال کیا جا رہا ہے کہ مالک اللہ مجھے ایسی اطاعت نصیب فرما اور اس اطاعت کو کرنا میرے لیے آسان بھی کر دے کہ اللہ کہ میں اپنی سوچ بدل سکوں، اپنی پسند کو بدل سکوں، اپنی محبتوں کو بدل سکوں، جو آپ کی سوچ ہو وہی میری سوچ ہو، جو آپ کی محبت ہو وہی میری محبت ہو۔ لہٰذا اس کے لیے سب سے زیادہ جذباتی کیفیت کو اس دعا میں دکھایا گیا ہے جو کہ باپ بیٹے کی محبت کی جذباتی کیفیت ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس دعا کو ایک نبی کی دعا سے جو ہے وہ منگوایا گیا ہے۔ لہٰذا انسان زندگی میں بہت دفعہ ایسی جذباتی سچویشن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جہاں انسان اپنے ایموشن سے ہارنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی محبتوں، اپنی چاہت، اپنی پسند سے جو ہے انسان ہارنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت خوبصورت دعائیں ہوتی ہیں جو کہ زندگی کے اتنے نازک معاملات میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ مالک اللہ کبھی زندگی میں اس طرح کی سچویشن آئے ہی نہ کہ میں ایک جانب کھڑی ہوں اور آپ دوسری جانب کھڑے ہوں، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آ بھی جائے تو مالک اللہ ہم سے اطاعت کروا لینا، ہمیں اپنی چاہتوں کو آپ کی چاہتوں پہ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کی خوبصورتی اور ان دعاؤں کی حلاوت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔